نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. ایک بوڑھا آدمی راستہ نہ ملنے کی وجہ سے جنگل میں بھٹک رہا تھا. اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی. وہ بھی راستہ بھٹک گیا تھا. دونوں نے ایک دوسرے سے وہاں سے نکلنے کا راستہ پوچھا، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بوڑھے نے نوجوان سے کہا، میں آپ کو بتاؤں گا میں کس راستے پر چلا اور ناکام رہا. آپ مجھے وہ راستہ بتائیے جس پر آپ چلے تھے، اور ہم مل کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایسے میں ایک کی طرف سے اختیار کیے گئے ناکام راستوں پر چلنے سے بچ سکتے ہیں. اس طرح ہم بہت جلد راستہ تلاش کر سکتے ہیں. انہوں نے ناکام راستوں کے بارے میں آپس میں معلومات لی اور بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے کہ ان راستوں پر واپس نہ جائیں. جلد ہی وہ جنگل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے. زندگی کے سفر میں بہت موڑ اور اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اگر آپ سیدھے راستے کا انتخاب کریں گے تو یہ سفر کامیاب ہو. اگر آپ پورے راستے پر چل کر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف راستہ بنانے کا وقت ہوگا، کوئی حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوگا. سڑک کے نشانات اور جنہوں نے پہلے ان سڑکوں پر سفر کیا ہے، ان لوگوں کے تجربات کو جاننے سے صحیح راستے کے انتخاب میں زندگی اور محنت دونوں کو بچایا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے راستے بناتے ہیں اور کہیں نہیں پہنچ پاتے. وہ سڑکیں کیوں بنائی گئی؟ کیا ان راستوں پر چل کر صحیح جگہ نہیں پہنچ سکتے؟ نیا راستہ تلاش کرنے کو ضروری سمجھنے والوں کا اضافی فائدہ کیا ہے؟ اس طرح خود معائنہ کرنے سے یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ یہ راستہ غلط ہے یا صحیح. جس طرح راستہ ضروری ہے، اس طرح راستے کا فائدہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. ایک اور نئے راستے سے بڑھ کر ایک راستہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زیادہ متعلقہ ہے. کچھ راستے تیزی سے ظاہر ہوں گے. اگر ایک ہی مقصد رکھنے والے ساتھ رہیں، رکاوٹوں کو تیزی سے دور کیا جا سکتا ہے. لیکن اس ہم آہنگی کے راستوں میں کانٹوں سے بچنے کے لیے اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. صرف اپنی زندگی سے سیکھنا کافی نہیں ہے، آپ کو دوسروں کی زندگیوں سے بھی سیکھنا چاہیے. اگر آپ صرف اپنے تجربات سے ہی تمام سبق سیکھنے بیٹھ جائیں تو زندگی سیکھنے اور مکمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی. مزید یہ جو کچھ سیکھ چکے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے میں فضیلت کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے. قرآن پاک ہمیں زمین پر سفر کرنے اور سابقہ لوگوں کے تجربات سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے. اس لیے یہ سفر ان کی تباہی کا باعث بننے والے ان افعال کو پہچاننے اور ایسے کاموں سے پرہیز کرنے میں عقل مندوں کو مدد دے گا. اپنی غلطیوں سے سیکھنا عقل مندی ہے اور اپنی غلطیوں سے نہ سیکھنا بے وقوفی ہے. کسی چیز کے بارے میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ کون سے راستہ اختیار نہ کریں. اس فیصلے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ناکام ہونے والوں کی تاریخی اسباق کو سمجھ لیا جائے. اگر لوگ دوسروں کو ان کے ناکام طریقوں کے بارے میں سکھانے کے لیے تیار ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے پہلا سبق ہوگا جو راستے تلاش کرتے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا. اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے. چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. نفسي بنور